بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس عبارت میں سب سے پہلے دو حرف موجود ہے۔ یہ کون سا حرف ہے؟ حرف شرط۔ اور حرف شرط جہاں آتا ہے ایک شرط ہوتی ہے اور ایک جزا، اس کے بعد جملہ ہوتا ہے جو شرط بنتا ہے۔ اس کے بعد والا لفظ وہ فعل ہے، سکت فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے لو سکت۔ سکت سکوت سے ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب۔ ویسے جو آخر میں تا موجود ہے، یہ جو ماضی کے آخر میں واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم، ان کے آگے بھی اس طرح کی تا آتی ہے، لیکن یہ پہچان کیسے ہوگی؟ وہ پریکٹس سے ہوگی۔ بار بار جب پڑھتے رہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے، اس میں موجود تا حروف اصلیہ میں سے ہے یا حروف اصلیہ میں سے نہیں۔ مثال کے طور پر اسی سے ملتا جلتا اگر ایک اور لفظ لکھیں تو وہ ہے اگر یوں ہو جائے تو سین اور اس کے بعد قاف موٹا آ جائے تو جب آپ نے گردانیں پڑھی ہوں گی، مصادر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر سقا یہ سکی سے ہے، یعنی اس میں یا محذوف ہے۔ بہرحال صیغہ واحد مذکر غائب کا ایسا تھا تو اس کا فاعل وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ ضمیر تو یہاں نہیں نکال سکتے کیونکہ مرجع پیچھے موجود نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے اس کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مسند الیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ موجود ہے۔ سکتہ ہو گیا مسند، من اس میں موصول، لا یعلم فعل ہے واحد مذکر کا، اور جب اس میں موصول کے بعد فعل موجود ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا یعلم کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ من کی طرف لوٹے گی، اور یہ جملہ مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر پھر فاعل بن جائے گا سکت۔ ٹھیک ہے، لو سکت من لا یعلم، لا یعلم کیوں؟ کیونکہ یہ نواسب و جوازم سے خالی ہے، مضارع ہے، مضارع معرب ہوتا ہے، یہاں نواسب و جوازم سے خالی ہے تو اس لیے اس کو یعلم پڑھیں گے، من لا یعلم۔ اس کے بعد لام، یہ کون سا لام ہے؟ لام تاکید ہے، یہ عامل نہیں ہے، غیر عامل ہے، حرف ہے غیر عامل ہے، لام تاکید ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے سقط، وہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ لسقط، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے بارے میں دو احتمال ہوگی کہ اس کا فاعل ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر، اور اس کے بعد ایک اسم بھی موجود ہے، ضمیر نکالیں تو وہ پیچھے کہیں لوٹے گی، اور اگر اس میں ظاہر کو فاعل بنائیں تو پھر ضمیر نہیں نکالنی پڑے گی، تو معنی سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر زیادہ بہتر کیا ہے۔ اگر وہ ضمیر نکالیں تو ضمیر کا مرجع بننے کی صلاحیت من کو حاصل ہے، پیچھے اس عبارت میں صرف من موجود ہے جو ضمیر کا مرجع بن سکتا ہے، تو اگر سقطہ کی ضمیر من کی طرف لوٹا دیں تو معنی ہو جائے گا وہ شخص گر جائے، حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے۔ اگر خلاف کو
فاعل بنائیں تو اس کا مطلب ہوگا اختلاف گر جائے، اختلاف ساکت ہو جائے، یہ معنی درست ہوگا۔ سقطہ کا فاعل اختلاف کو بنانا درست ہے، تو خلاف مسند الیہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، سقط الخلاف، ٹھیک ہے۔ لو سکت من لا یعلم لسقط الخلاف، اگر وہ شخص خاموش ہو جائے جس کو علم نہیں ہے تو اختلاف بھی ختم ہو جائے، کیونکہ اکثر طور پر جب تنازع پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی ماننے پر راضی نہیں ہوتا، دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ میری بات مان لی جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ میری بات مان لی جائے، اور اسی کی وجہ سے بغیر کسی دلیل کے جب وہ آپس میں لگے ہوتے ہیں تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص تسلیم کر لے اس بات کو کہ چونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے اور سامنے والا شخص دلیل سے بات کر رہا ہے، چونکہ مجھے علم نہیں ہے تو اس لیے میں ابھی خاموش ہو جاؤں، تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب اگر ہمارے پاس کوئی قول ہمارے ذہن میں وہ پختہ ہے لیکن ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے اور سامنے والا شخص بضد ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ وقتی طور پر خاموش ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا، ہمارے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں ایک بات جو آ رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ درست ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پر میں دلیل بھی ڈھونڈ لوں گا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے اس کے برخلاف دلیل ملے، تو بعد میں شرمندگی سے بہتر یہ ہے، بعد میں شرمندہ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ وقتی طور پر خاموشی اختیار کرے۔ تو اختلاف کا بنیادی علاج کہہ لیں تو یہ ہے کہ ایک شخص خاموش ہو جائے۔ دو افراد میں جب جھگڑا ہو رہا ہے تو اگر ایک خاموش ہو جائے گا تو آدھا جھگڑا وہیں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس عبارت میں سب سے پہلے فعل ہے واحد مذکر غائب کا فعل، اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح باب افتعال سے ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل یہ ہو گیا مسند اور اس کا مسند الیہ بعد میں آنے والا اس میں ظاہر ہو گیا۔ اس طرح اس کے بعد عربیٌ، یہ مسند ہو گیا، یہ مسند الیہ۔ اس کے بعد والا اسم، اس کو کیا پڑھیں؟ جب اس پر حرف جر بھی موجود نہیں ہے اور رفع کی بھی کوئی وجہ موجود نہیں ہے کیونکہ مسند الیہ مکمل ہو گئے، تو اب نصب دے دو، تو نصب پڑھنے کا طریقہ اس کو الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا، تو غلامن، اس طرح اعرابی غلامن۔ فقیلا، قیلا فعل مجہول کا صیغہ ہے، اس کا یہ جو مسند ہے فعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل جو مسند الیہ بنے گا وہ ضمیر لوٹے گی مجہول، وہ مجہول ہے نا، فقیلا لہو، لام جار ہو ضمیر مجرور مبنی ہے، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ انہو، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور وہ ضمیر شان، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملی ہوئی ضمیر شان یا ضمیر قصہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تب ہوتی ہے جب شروع میں ہو، یہاں تو درمیانے کلام ہے، لہٰذا اس کو ضمیر شان بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مرج ہمارے پاس موجود ہے، مرج بنانا ممکن ہے نا، پیچھے ایک یہ اسم آیا، ایک یہ اسم آیا، دو اسم آئے، ایک اعرابی اور ایک غلام، اگر انہو کی ہو ضمیر سے مراد ان میں سے کسی ایک کو لے لیا جائے
دیا جا سکتا ہے نا. ضمیر شان تو وہ ہوتی ہے نا جس کا مرجع الفاظ میں نہیں بن رہا ہوتا، تو ہم ترجمہ یہ کہتے ہیں بات یہ ہے. یہاں تو مرجع بن سکتا ہے. انہو وہ اس کا اسم ہوگا جو غلام کی طرف لوٹے گا. تو یہ مسند الہ ہو گیا. یبو یبول فعل مضارع ہے، جب عوامل سے خالی ہے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. یبولو فعل ہو گیا تو مسند ہو گیا. اس کا مسند الہ فاعل وہ ضمیر ہوگی، کیونکہ آگے اسم موجود نہیں ہے، ڈائریکٹ اسم موجود نہیں ہے تو اس کو فاعل نہیں بنا سکتے جو موجود ہے. لہٰذا اس کا فاعل ضمیر ہوگی جو ماقبل کی طرف لوٹے گی، وہ بھی غلام کی طرف ہی لوٹ رہی ہے. فی حرف جار ہے، جب حرف جار آ گیا تو اس کے بعد والے اسم کو کسرہ پڑھنے میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. فراش یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوگا. اس طرح اعرابی غلاما فقیل لہو کیا پڑھا جائے گا؟ انہو یبولو فی الفراش. اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ کو بتایا تھا قول مصدر کے مشتقات، قول مصدر یا اس کے مشتقات کوئی بھی آ جائیں تو اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو کہ مقولہ بنتا ہے، تو پورا جملہ چاہیے. اور انا اور انا کا فرق یہ ہے کہ جہاں آپ کو پورے جملے کی ضرورت ہے وہاں انا پڑھنا ہے، جہاں پورے جملے کی ضرورت نہیں ہے وہ انا پڑھنا ہے. کیونکہ انا جو ہے اگرچہ پورا جملہ جب جملہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ بھی مفرد کی تعبیر میں لیا جاتا ہے، لیکن اگر درمیانے کلام میں آ جائے تو درمیانے کلام میں مفرد چاہیے ہوتا ہے. مفرد بنانے کے لیے انا پڑھتے ہیں. اور اگر پورا جملہ چاہیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ مستقل حیثیت رکھتا ہے تو پھر انا پڑھنا ہوتا. تو فقیل لہو انہو یبولو فی الفراش. فقال فعل ہے، فقال کے بعد ان حرف شرط ہے، اور اس کے بعد فعل حروف شرط جو ہوتے ہیں وہ فعل کو مجزوم کر دیتے ہیں، لیکن یہ فعل ماضی ہے. وجدہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی تو مبنی ہوتا ہے، اس پر جزم ظاہر نہیں ہوگا، لہٰذا یہ اسی طرح پڑھا جائے گا. ان وجدہ مسند ہو گیا. اور اس کا مسند الہ وہ ضمیر نکالیں یا بعد میں موجود اسم، بعد میں اسم بھی موجود ہے نا، تو اگر ہوا ضمیر نکالے تو اس کو ماقبل کہیں لوٹانا پڑے گا. ماقبل لوٹانے کی جگہ موجود ہیں، لہٰذا ضمیر نکال کے بھی دیکھا جا سکتا ہے ترجمہ کر کے، اور اسم کو فاعل بنا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اگر فراش کو فاعل بنائیں تو فراش کیا ہے؟ فراش کہتے ہیں بستر کو نا. بستر تو کسی چیز کو نہیں پاتا نا، پانا یا نہ پانا یعنی حاصل کرنا یہ کس کا کام ہے؟ ذی روح کا کام ہے. تو ان وجدہ کا فاعل ہوگا وہ ہوا ضمیر ہوگی جو ماقبل غلام کی طرف لوٹے گی. کالا کا فاعل نہیں نکالا، کالا کا فاعل ہے ہوا، وقالا ہوا، اور یہ ضمیر لوٹے گی اعرابی کی طرف. ٹھیک ہے. ان وجدہ مسند ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ غلام کی طرف لوٹے گی. مسند الہ جب مسند اور مسند الہ ہو گئے تو اس کے بعد والا اسم منصوب پڑھا جائے گا نا، کیونکہ جر یا رفع کی کوئی وجہ موجود نہیں، لہٰذا اس کو منصوب پڑھ دیا جائے. تو ان وجدہ فراشن، ان وجدہ فراشن فل فا ہے، اور اس کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فل یبل، فا جزائیہ ان حرف شرط ہے تو اس کے بعد فا جزا والی ہے. اور اس کے بعد کیسے پڑھنا ہے؟ یہ بھی امر
غائب کا صیغہ ہے، امر غائب، یعنی اس پہ لام امر داخل ہے، اور لام امر یعنی یہ تھا یبولو، یہ پیچھے بھی آیا نا یبولو، اس پر لام امر داخل ہوا، یہ والا لام امر۔ لام امر کیا کرتا ہے؟ آخر کو ساکن کر دیتا ہے۔ مضارع کے جوازم میں سے جب اس کو ساکن کیا تو یبولو سے یبول ہو گیا، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو گرا دیا تو یبول ہو گیا، فل یبول۔ اچھا، فا اور اس کے بعد لام تھا، لی یبول، فلی یبول، تو اس کو ملا کر یوں پڑھا جاتا ہے فل یبول۔ لام فا کے بعد جو لام ہوتا ہے اس کو اس طرح ساکن کر دیا جاتا ہے، فل یبول، اور ہوا ضمیر اس کا مسند الیہ بنے گا، اور فی اور ہی ضمیر جار مجرور مل کر اس کے متعلق ہوگا۔ فلیبل مسند اور ہوا ضمیر جو غلام کی طرف لوٹے گی وہ اس کا مسند الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اعرابی غلام فقیل لہ انہ یبول فی الفراش فقال ان وجد فراشا فلیبل فیہ۔ ایک دیہاتی نے کوئی غلام خریدا تو کسی کہنے والے نے اس سے کہا کہ یہ غلام تو بستر میں پیشاب کر دیتا ہے۔ فقال، اعرابی نے کہا، اس شخص کو جواب دیا کہ اگر بستر ملے گا تو پیشاب کرے گا، اگر مل گیا بستر تو پھر کر دے پیشاب، یہاں تو بستر ہی نہیں ہے، لہذا مجھے اس سے کیا ضرر ہو کہ وہ بستر میں پیشاب کرتا ہے یا نہیں۔ بستر ہوتا تو بستر خراب ہوتا اور مجھے ٹینشن ہوتی، بستر تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ دو مثالیں میں نے جلدی اس لیے کی کہ وہی باتیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اب تک تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، تو وہی میں نے اس لیے جلدی کر دی تاکہ آپ کے لیے بوریت بھی نہ ہو۔ اب اس کے بعد ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ مختلف چیزوں کو دیکھیں گے آہستہ۔ ایک چیز تھی ترکیب زنجیری، لیکن وقت تو تھوڑا رہ گیا، پھر بھی تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف دے دیتا ہوں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے۔ ترکیب زنجیری کا اگر مکمل طریقہ کار سیکھنا ہو تو اس کے لیے 1-2 دن کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یا تو اسی طرح پورا کورس ہونا چاہیے، یا شروع سے اگر اس کو پڑھا جائے تو آہستہ وہ مکمل ہوتی ہے۔ کیونکہ ترکیب زنجیری پہلے تو یہ کہ ترکیب زنجیری کروائی کیوں جائے، ابھی تو ویسے بھی معمول ختم ہوتا جا رہا ہے مدارس میں، پہلے کچھ عرصہ پہلے تک مدارس میں ترکیب زنجیری کا معمول تھا کہ جب طالب علم نحو میر پڑھ کر درجہ ثانیہ میں داخل ہوتا تو درجہ ثانیہ میں جو کتاب ترکیب والی کتاب سمجھی جاتی ہے شرح میات عامر، اگرچہ وہ اس کا بنیادی مقصد ترکیب نہیں ہے، اس کتاب کو لکھا ترکیب کے لیے نہیں گیا بلکہ اس میں تو عوامل کی بحث سمجھائی گئی، لیکن درس نظامی میں اس کو شامل کیا گیا اور اس کا پڑھانے کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ اس کی ترکیب کروائی جائے تاکہ طلبہ کو اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح آ جائے۔ اب اس کتاب کو پڑھانے کے 2 طریقے پائے جاتے ہیں، ایک عام طریقہ جو مختصر ترکیب ہوتی ہے، اور ایک طریقہ ہے ترکیب زنجیری والا۔ ترکیب چاہے ترکیب زنجیری کی جائے یا مختصر ترکیب کی جائے، جب تک ترکیب کا مقصد مد نظر نہ رکھا جائے، اس مقصد کو پہچانتے ہوئے کوشش نہ کی جائے تو ترکیب بے فائدہ ہے، چاہے وہ ترکیب زنجیری ہو یا عام ترکیب۔ تو عموماً طلبہ کا رویہ اس کتاب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کتاب کو محض ترکیب کی کتاب سمجھ کر، اور ترکیب بھی سوچ سمجھ کر نہیں کرنی بلکہ رٹا لگانے والی، اس جملے کو یوں بنانا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کسی سے سمجھا اور ان الفاظ کو رٹ لیا اور ان الفاظ کو بیان کر دیا، لہذا ترکیب ہو گئی۔
حالانکہ اس کتاب کا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ نحو میر پڑھ کر جو طالب علم آیا ہے وہ نحو میر کی دہرائی ہو جائے، نحو میر کا اجرا ہو جائے۔ قواعد تو پڑھ لیے لیکن یہ قواعد استعمال کہاں ہوں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس پہچان کے لیے ترکیب کی کتاب رکھی گئی تھی، یعنی ترکیب کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا۔ لیکن وقت گزرتے گزرتے آج آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور علم میں کمی آتی جا رہی ہے، تو اسی اعتبار سے بہت ساری کتابیں بھی منظر عام پر آئیں۔ اس کتاب شرح میت عامل کے حل کے لیے بہت ساری کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ترکیب، دونوں طرح کی ترکیب کی کتابیں مل جاتی ہیں، اسی کتاب کی ترکیب کی دونوں طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ ترکیب زنجیری کی کتاب اگر خریدنا چاہیں وہ بھی بازار سے مل جاتی ہے، اور اگر عام ترکیب کی کتاب ہو تو بہت زیادہ کتابیں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ کتابیں ابتدائی طالب علم کے لیے انتہائی ضرر انگیز ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں۔ کیوں کہ جب کتاب سامنے آتی ہے پھر طالب علم سوچتا سمجھتا نہیں ہے، حل موجود ہے۔ اگر استاد نے ترکیب پوچھی، استاد نے کہا کہ صبح آپ نے ترکیب تیار کر کے آنی ہے، تو وہ اپنے ذہن سے ترکیب نہیں تیار کرے گا بلکہ اسی کتاب سے ڈٹا لگا کر ترکیب کو بتا دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکیب زنجیری ہو یا دوسری، جب تک اصل مقصد کو مد نظر نہ رکھا جائے یہ ترکیب اتنا خاص فائدہ نہیں دیتی۔ لہٰذا اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر باقاعدہ طریقے سے ترکیب زنجیری نہیں پڑھی تو ہمارا پتہ نہیں بہت سا حصہ فوت ہو گیا، یا اگر ہم نے باقاعدہ طریقے سے ترکیب زنجیری پڑھ لی تو ہمیں علم کا ایک وافر حصہ حاصل ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کو مد نظر رکھنا اور اس کا حصول ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو جو مقصد جس طریقے سے بھی حاصل ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ترکیب زنجیری کی بات شروع کی تھی میں نے۔ نحو میر اصل کتاب چونکہ فارسی زبان میں ہے، تو فارسی زبان پڑھ کر جو طالب علم نحو میر فارسی کتاب پڑھ کر جو درجہ ثانیہ میں داخل ہوتا ہے، اس کو جب ترکیب زنجیری کروائی جاتی ہے تو وہ انہی اصطلاحات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکیب زنجیری کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، مخصوص الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ترکیب کی جاتی ہے۔ الفاظ کے مخصوص ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان الفاظ کے پابند ہیں، آپ الفاظ میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اردو زبان میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اصطلاحات جب ایک ہی طریقے سے ادا کی جائیں تو وہ پختہ ہو جاتی ہیں ذہن کے اندر۔ اگر تبدیلی کرنے کی اجازت دے دی جائے، عام ہر کسی کو تبدیلی کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے کبھی کچھ لفظ ادا کرے گا، کبھی کچھ لفظ ادا کرے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ معنی میں تبدیلی آئی یا نہیں۔ تو اس لیے زور دیا جاتا ہے ان الفاظ کی ادائیگی پر، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ترکیب زنجیری بہت ساری اصطلاحات پر مشتمل ہے، جس میں سے فارسی الفاظ بھی شامل ہیں، فارسی زبان میں اصطلاحات شامل ہیں، اس لیے مکمل تفصیل سے ترکیب زنجیری کو سمجھنا ان اصطلاحات پر موقوف ہے۔ مختصراً میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ترکیب زنجیری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ ترکیب زنجیری میں بنیادی طور پر اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ عبارت کے اندر موجود یا محذوف جو الفاظ ہم عام ترکیب کرتے ہیں تو اس میں عموماً جو الفاظ مذکور ہوتے ہیں انہی کو لیتے ہیں اور ان کا آپس میں تعلق بنا دیتے ہیں، لیکن ترکیب زنجیری میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جملے کے جتنے بھی الفاظ ہیں چاہے وہ ملفوظ ہوں یعنی لکھے ہوئے ہوں یا مقدر ہوں، محذوف ہوں، ہمیں کچھ محذوفات نکالنے پڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے الفاظ کا ذکر آئے گا ترکیب کے اندر۔ پھر ایک ایک لفظ اگر
مجموعہ ہے تو اس کو ٹکڑے کیا جائے گا. جیسے عام ترکیب کرتے ہوئے ابھی ہم نے یہاں پر یہ جو جملہ پڑھا تھا فی الفراش، ہم نے آرام سے کہہ دیا کہ فی حرف جار ہے اور الفراش مجرور ہے. ترکیب زنجیری میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ الفراش جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں. اس اعتبار سے مفرد نہیں ہے کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک الف لام ہے اور ایک فراش ہے. تو عبارت کے اندر موجود جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، اور اگر کچھ مقدرات ہیں تو ان کو بھی نکال کر ان کی مکمل ترکیب کی جائے گی. ترکیب کرنے میں پھر سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک تو یہ کام ہو گیا کہ ہر چیز کا ذکر کیا جائے گا چاہے الفاظ میں موجود ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر پہچان کرنی ہے سب سے پہلے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے، حرف ہے، اسم ہے یا فعل ہے. حرف ہے یا اسم ہے یا فعل. پھر اگر حرف ہے تو حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ، یہ پہچاننا ہوتا ہے. پھر اسم ہے تو اسم کون سا ہے، معرب ہے، مبنی ہے. مبنی ہے تو کون سی قسم ہے، معرب ہے تو کون سی قسم ہے، اسماء متمکنہ میں سے. مبنی ہے تو 8 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، اگر معرب ہے تو 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے. منصرف ہے، غیر منصرف ہے، اگر غیر منصرف ہے تو اسباب منصرف اس میں کون سے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب معرب ہے تو اس کی 16 اقسام میں اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہاں پر کون سی حالت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سارا کچھ بیان کیا جائے گا. اسی طرح فعل، اگر فعل ہے تو اس پر کوئی عامل موجود ہے یا نہیں. پھر صیغہ کون سا ہے، فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، اس کا بھی صیغہ بتایا جائے گا کہ اس کا صیغہ کون سا ہے، اس کے اندر ضمیر ہے کیا ہے، وہ ساری تفصیلات ذکر کی جائیں گی. تو وہ پھر مل کر بنتی ہے ترکیب زنجیری. زنجیر کیا ہوتی ہے، مختلف کڑیوں کو آپس میں ملایا جائے، یعنی وہ دائرے سے ہوتے ہیں نا، ان کو آپس میں ملایا جائے تو زنجیر بن جاتی ہے. تو اس کو ترکیب زنجیری اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں مختلف کڑیاں آپس میں جب پیوست ہو جاتی ہیں تو وہ زنجیر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یعنی مختلف الفاظ سے ان کو آپس میں ملا دیا تو یہ زنجیر بن گئی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر ترکیب کی جاتی ہے. پھر یہ کہ جو معرب ہے یا مبنی ہے، معرب اعراب کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اعراب لفظی، ایک اعراب ہوتا ہے تقدیری، ایک ہوتا ہے اعراب محلی. اعراب لفظی تو وہ ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو رہا ہے، ضرب زید میں زید پر جو اعراب ظاہر ہو رہا ہے وہ اعراب لفظی ہوگا. اعراب تقدیری جو ظاہر نہ ہو رہا ہو کسی وجہ سے، جیسے اگر وہ مبنی ہے تو اعراب تقدیری جو کسی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہا، جیسے مسلمون، اس کی اضافت جب جائے متکلم کی طرف کر دی جاتی ہے، جانی مسلمیہ، اس میں جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، تقدیری ہے نا. تو یہ ہو گیا اعراب تقدیری. ایک ہے اعراب محلی. اعراب محلی کا مطلب ہے کہ اس لفظ کو اٹھا کر اگر دوسرا لفظ یہاں پر رکھ دیں تو کون سا اعراب ظاہر ہوگا. اس پر تو اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اس کو اٹھا کر اگر دوسرا لفظ رکھ دیں تو پھر کون سا اعراب ظاہر ہوگا. جیسے جانی ہاؤلائی، اس میں اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہاؤلائی کو اٹھا کر اس کی جگہ زید کو رکھ دیں تو اعراب ظاہر ہوگا. کون سا ہوگا، جانی زیدن. تو اس کا مطلب ہاؤلائی، جانی ہاؤلائی کے اندر ہاؤلائی کیا ہے، محلن مرفوع ہے، اس کا محلی اعراب رفع ہے. تو اعراب کی 3 قسمیں ہو گئی، اعراب لفظی، اعراب تقدیری اور اعراب محلی. پھر جو اعراب دینے کے طریقے ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں. جیسے اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور اعراب بالحرف ہوتا ہے.
اعراب الحرکت یعنی رفع، نصب، جر، جزم، اس کے مختلف نام بھی ہیں، الگ الگ نام بھی ہیں. اور اعراب الحرکت میں کیا ہے؟ واو، یا، الف، یہ اعراب الحرکت ہے. اچھا، یہ جو اعراب الحرف، یہ اعراب الحرف ہو گیا، واو الف یا والا. اعراب الحرکت جو ہے اس میں حرکات کے مختلف نام ہیں، رفع، نصب، جر. ایک تو یہ نام ہو گئے. دوسرا ضمہ، فتح، کسرہ، آگے ہا لگے گی، ضمہ، فتحہ اور کسرہ. اور ایک ہے ہا کو ہٹا کر آخر سے ضم، فتح اور کسر. تو اس طرح یہ مختلف نام ہیں، اور ہر کون سا نام کس جگہ استعمال کرنا ہے، پھر کون سے اعراب کی کون سی صورتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات پڑھنے کے بعد پھر یہی تفصیلات استعمال ہوتی ہیں ترکیب زنجیری میں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اعراب کی صورتیں کیا ہیں؟ 3: لفظی، تقدیری، محلی. تو جب زید کا ذکر آئے گا کہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ مورب لفظی ہے یا مورب تقدیری ہے. زید مورب لفظی ہوگا. پھر میں نے کہا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب الحرکت اور اعراب بالحرف. تو زید کے اندر اعراب کون سا ہوگا؟ اعراب الحرکت ہوگا، اعراب الحرف تو نہیں ہوگا. اعراب الحرف جو ہے وہ کس میں آتا ہے؟ تثنیہ میں آئے گا، جمع میں آئے گا، اسماء ستہ مکبرہ میں آئے گا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے. صحیح ہے. تو اس طرح تفصیلات میں جا کر پھر ترکیب کرنے کو ترکیب زنجیری کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کا فائدہ تب ہے جب مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکیب کی جائے. اگر کتاب کا سہارا لے کر ترکیب کی جائے تو اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، حل دیا ہوا ہے. تو خود حل نکالنا یہ مفید ہے، نہ کہ کسی کے دیے ہوئے حل کو بس سرسری سے پڑھ لینا. تو ایک چھوٹی سی مثال ترکیب زنجیری کی کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید کچھ اس سے واقفیت حاصل ہو جائے. یہ بالکل چھوٹا سا جملہ ہے، زید فی الدار. زید فی الدار، اس جملے کی عام طور پر ترکیب کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے، فی حرف جار، دار مجرور، جار مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہوا. ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلو جی، پوری ہوگی ترکیب. لیکن ترکیب زنجیری میں کیونکہ ان چیزوں کی گہرائی میں جانا ہے تو اس لیے تھوڑی تفصیل ہوگی. زید سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف. تو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اسم ہے تو کون سا اسم ہے؟ معرب ہے یا مبنی؟ معرب ہے. معرب ہے تو معرب کی کتنی اقسام ہیں؟ 16. معرب کی 16 اقسام ہیں نا، اسم معرب کی اسماء متمکنہ. تو ان 16 اقسام میں سے یہ کون سی قسم بنتی ہے؟ مفرد منصرف صحیح جو قسم تھی اس کا اعراب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں، اس میں پڑھا تھا معرب بحرکات ثلاثہ. اس کو بیان یوں کریں گے کہ زید اسم، اس میں معرب مفرد منصرف صحیح، معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ. یہاں تک تو اکیلے زید کی بات ہوگی، یعنی زید کہیں بھی ہو تو کسی بھی عبارت میں زید آ جائے تو اس کا یہ پہلا والا جملہ اسی طرح رہے گا. اس میں معرب
اسم میں پہلے نمبر پر اسم آئے گا، پھر معرب مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ، اتنا جملہ تو سیم رہے گا، لیکن زید ایک ہے الگ کہیں بھی واقع ہونا اور ایک ہے اس ترکیب میں واقع ہونا. تو پھر اس ترکیب میں دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر نہیں، اس کی اعرابی حالت کیا ہے، مرفوع ہے نا. ایک ہے اس پر رفع اور دوسری اس کی وجہ کیا ہے، ابتدا. تو پھر یوں کہیں گے کہ یا تو اردو میں کہہ لیں کہ اس جگہ مرفوع ابتدا کی وجہ سے، چونکہ مبتدا کا عامل کون ہوتا ہے، ابتدا ہوتا ہے، عامل مانوی ہے. تو یا تو یوں کہیں کہ اس جگہ مرفوع ابتدا کی وجہ سے. اور جو فارسی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ چونکہ تھوڑا مختصر بھی ہوتے ہیں اور بار بار اسی کا استعمال، تو وہ کہتے ہیں کہ دریں جا، دریں جا، در این جا، اس جگہ میں، در میں این، اس جا جگہ، دریں جا ملا کر دریں جا مرفوع بسبب ابتدا. اب اس کی موجودہ حالت آ گئی کہ یہ ترکیبی حالت آ گئی کہ یہ کیا ہے، مبتدا. دریں جا مرفوع بسبب ابتدا مبتدا. اب آخر میں وہ نام لینا ہے جو ترکیب میں بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو دریں جا مرفوع بسبب ابتدا مبتدا، مبتدا ہو گیا. اس کے بعد فی حرف، فی حرف ہے، کون سا حرف ہے، فی حرف جار، فی حرف جار از حروف عاملہ، از حروف عاملہ. اور حروف سارے کے سارے، اب مبنی کی دو قسمیں پڑھی تھی نا آپ نے، مبنی اصل اور مبنی مشابہ مبنی الاصل. تو فی حرف جار از حروف عاملہ مبنی الاصل، مبنی از مبنی الاصل، مبنی از مبنی الاصل، مبنی بر، یہاں پر اس کی حالت کو یعنی ظاہری حالت کون سی ہے، سکون ہے نا. تو مبنی بر سکون، سمجھ آ گئی. فی حرف جار حرف از حروف عاملہ مبنی از مبنیات اصل مجزوم مبنی بر سکون، مبنی بر سکون، ٹھیک ہے. اس کے بعد الدار ہے، تو الدار میں الف لام موجود ہے. الف لام، الف لام کون سا ہے، الف لام برائے تعریف، الف لام معرفہ بنانے والا ہے نا. تو الف لام برائے تعریف حرف از حروف، برائے تعریف ہو گیا. اس کی یہاں پر لانے کی ضرورت کیوں آئی، وہ الف لام معرفہ بنانے کے لیے. تو الف لام برائے تعریف، پھر کیا ہے یہ حرف، حرف از حروف غیر عاملہ، حروف غیر عاملہ. اور مبنی از، مبنی بھی ہے لہذا مبنی ہو گیا. اور مبنی کی دو قسموں میں سے کون سا ہے، مبنی از مبنیات اصل، مبنی از مبنیات اصل مبنی بر سکون. یہاں ال ہے نا، فل، الف جو الف ہے وہ اس کا تو اعتبار نہیں، آخر کا اعتبار ہوتا ہے. تو پھر لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو مبنی بر سکون. الف لام کی بات ہوگی. پھر اس کے بعد دار ہے. تو دار اسم، دار کیا ہے، اسم ہے. اس میں معرب، آگے مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ. دریں جا مجرور بسبب جار، بسبب جار، دریں جا مجرور بسبب جار، پھر مجرور. اب یہ دوبارہ جو مجرور کہہ رہے ہیں یہ کیوں، یہ پھر کا لفظ نہیں آئے گا، یہ ویسے ہی بتا رہا ہوں. دریں جا مجرور بسبب جار مجرور. یہ دوبارہ جو مجرور کہا یہ کیوں کہا، پہلے جو مجرور کہہ رہے ہیں وہ اس کی حالت بتائی جا رہی ہے، اور دوبارہ جو مجرور کہا جا رہا ہے وہ اس کی ترکیبی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہاں مجرور بن رہا ہے کس کا، فی جار کا. تو فی جار
اپنے مجرور سے مل کر، فی جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ظرف مستقر ہوا ثابتن کا، ثابت ہم نے نکال دیا، اب اس کی بھی تحقیق کرنی پڑے گی۔ ثابت کیا ہے؟ اسم مفرد اسم معرب مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ۔ آگے خنیجہ مرفوع بسبب خبریت، بسبب خبریت، یا چونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے نا کہ مبتدا اور خبر کے عامل کے بارے میں، بعد نے کہا کہ دونوں کا عامل ابتدا ہے، بعد نے کہا کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل خود مبتدا ہے، بعد نے کہا کہ خبر کا عامل خبریت ہے۔ تو دریں جا مرفوع بسبب خبریت۔ اب بتانا ہے کچھ اور بھی، اب کیا بتانا ہے؟ صیغہ، چونکہ یہ اسم بھی ہے اور فعل کے مشابہ بھی ہے تو اسم والی بحث بھی ہوگی، اب صرفی بحث بھی کرنی ہے۔ تو صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل۔ آگے پورا کریں نا بھائی، صیغہ کیسے بتاتے ہیں؟ واحد مذکر اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصرہ ینصر، ٹھیک ہے، یہ صیغہ بتا دیا۔ اچھا، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر، اب ہوا کی بات، ہوا کیا ہے؟ اسم ضمیر مبنی از مشابہ مبنی الاصل، مبنی از مشابہ مبنی الاصل، مبنی بر فتح، مبنی بر فتح، ہوا مبنی بر فتح ہوتی ہے لیکن یہاں پر مستتر ہے، یہاں ظاہر نہیں ہے۔ مبنی بر فتح ضمیر مرفوع متصل، ضمیر کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ ضمیر کا نام بھی لینا ہے نا۔ ہوا ضمیر از ضمیر مرفوع متصل مبنی از مشابہ مبنی الاصل اور مبنی بر فتح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فاعل، اب مبنی بر فتح اور فاعل، اس کا فاعل ثابت کا فاعل ہو گیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ ثابت اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ مخصوص ذکر کیے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ جب بار بار ترکیب کی جاتی ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں، اور بار بار زید جیسے ایک اسم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مفرد منصرف صحیح، بہت سارے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق مفرد منصرف صحیح سے ہوتا ہے۔ کلام عرب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مفرد منصرف صحیح ہے نا، تو وہ ایک عبارت میں کتنے سارے اسماء آئیں گے، ان کو بار بار اسی طرح دہرایا جائے، بار بار اسی طرح دہرایا جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہچان۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے ترکیب زنجیری سیکھنی ہے تو فلاں کتاب لے لو حل شدہ اور اس سے دیکھ کے پڑھتے جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ پہچان ہے، اصل مقصد ہے پہچان۔ تو وہ پہچان اس لیے بار بار پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے کہ چونکہ وہ ابتدائی درجے کا طالب علم ہے تو اس کو ابھی اتنی پہچان نہیں تھی، بار بار دہرانے سے پہچان حاصل ہو جائے گی۔ آپ تو بڑی کتابیں پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کو بس ایک پیٹرن آنا چاہیے، پھر اس پیٹرن پہ آپ ساری ترکیب کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے ترکیب زنجیری۔ آپ اپنے طور پر اگر مزید اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو مستند علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو لے کر تھوڑا سا حصہ اس میں سے سیکھیں، پھر اس کو خود سے اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ترکیب بھی آ جائے گی۔